مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم سب انسان ہیں, تو اس غلطی کو میں اون کروں گی ایز لانگ ایز وی آر ولنگ ٹو ریکٹیفائی اٹ. لیکن جب ہم ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ کہیں میری شکایت سامنے نہ آ جائے, میری کوئی ویکنس سامنے نہ آ جائے, میری غلطی سامنے نہ آ جائے, یہ والا جو رویہ ہے نا آئی جی صاحب, دس ہیز ٹو بی ڈسکریجڈ. تو آج سے ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ آنی چاہیے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ جب کریں تو مجھے اس کی ویڈیو کائنڈلی بھجوا دیں کہ سر کہہ کے بات کرنی ہے, ہائی ہینڈڈنس نہیں کرنی. جب کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے, اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ فوراً رجسٹر کرنی ہے. آن لائن جو آپ نے ابھی کمپلینٹ رجسٹریشن کا نظام بنا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور جو پینک بٹنز لگا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز کے باہر, بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کا پھر استعمال بھی ہونا چاہیے. اور جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو, آپ نے مجھ سے 1.7 بلین روپیہ مانگا, جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو ہی ہیز ٹو ویئر اے باڈی کیم, اور تاکہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو, اس کو پتا ہو کہ نہ وہ رشوت لے سکتا ہے, نہ وہ ہائی ہینڈڈ کر سکتا ہے, نہ وہ دھکا دے سکتا ہے, نہ گالی دے سکتا ہے, نہ اوئے توئے کر سکتا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور مینڈیٹری کر دیں باڈی کیمز. آپ مجھے سمری بھیجیں, میں آج ہی اس کو اپروو کر کے تو آپ کو جو پیسے ہیں وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اور آپ ہر جگہ سے مجھے یہ ایک شکایت آتی ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں, 7 لاکھ ہمارے پاس پولیس والے, لیکن ہمارے پاس نفری نہیں. 2000 سی سی ڈی کے پاس پولیس والے, 2000 کی فورس ہے ورسز 7 لاکھ. اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیا. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 6,98,000 کیا کر رہے ہیں؟ انہی میں سے لیے ہیں. تو آئی جی صاحب واٹ یو کین ڈو از شارٹ ٹرم, آپ ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے, جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ ہو, وہ ناکے پہ ہو, وہ پیٹرولنگ پہ ہو, یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو. وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے, ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے, اور طریقے سے تمیز سے بات کریں. ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا کوئی, میں ایسے چاہوں, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بیچارہ شکایت لے کر آیا ہے اور میرے دوست کے خلاف, تو اسی کو مجرم بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں فرام ٹاپ ڈاؤن ٹو دا ہیڈ کانسٹیبل ٹو دا کانسٹیبل, ایک ایک جو ہمارا آفیسر ہے یا ہمارا پرسنل ہے پولیس کا, اس کی پرفارمنس مانیٹر ہونی چاہیے. سب کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنے ہونے چاہیے, ان کی ویکلی اور منتھلی ایویلیویشنز ہونی چاہیے. ان ایویلیویشنز کی بیس پہ ان کا جو ان کی جو رینکنگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور نئے پڑھے لکھے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہمیں پولیس فورس میں لے کے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, جاپان میں فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ بڑی افیکٹو ہے وہاں پہ. ان کو صرف ایک جیکٹ دے دی جاتی ہے کالج کے بچوں کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, اور ان کو جو ایک پولیسنگ سکھائی جاتی ہے. اور وہ جس طرح انٹرنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی ابھی آپ نے بسنت پہ کمیونٹیز کو انوالو کیا, آپ بسنت کی سکسیس دیکھ لیں. اسی طرح اگر ہم ابھی نہیں کر سکتے پولیس کو ریفارم, تو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور پولیس بہت اچھا کام بھی کرتی ہے. پولیس لوگوں کی جان کی, مال کی, شہروں کی, ملک کی, صوبوں کی حفاظت کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ابھی بھی لوگ ایک ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں پولیس سے. پولیس سے ڈرنا صرف اور صرف مجرموں کو چاہیے اور کرمنلز کو چاہیے. عام جو انسان ہیں یا جو عام سٹیزنز ہیں, ان کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی, ہمیں سنے گی. اور جیسا میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی بہت بہتر حالات ہیں صوبے کے اندر خواتین کے لیے. ابھی ہم نے بسنت کی بھی بات کی کہ بسنت پہ کس طرح خواتین خوش تھیں, سیف طریقے سے تہوار کو منا رہی تھیں. کسی نے ان کو جو ہے وہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن آئی جی صاحب یہ اب پنجاب کا ایک کوڈ آف ایتھکس بن جانا چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ, چاہے وہ بازار گئی ہو, چاہے وہ کسی گلی میں آ جا رہی ہو, یا وہ کسی سواری پہ بیٹھی ہو,
وہ کسی بس پہ بیٹھی ہو, کسی گاڑی میں بیٹھی ہو, کسی گلی میں چل رہی ہو, کسی سڑک پہ چل رہی ہو, کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو, کسی کالج میں پڑھ رہی ہو, کسی ورک پلیس پہ کام کر رہی ہو, چاہے وہ سرکاری ورک پلیس ہو یا وہ پرائیویٹ ورک پلیس ہو, اس کو یہ پروٹیکشن دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر پنجاب میں میرے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی, کوئی ماں, کوئی بہن, اپنے آپ کو کوئی بچی اگر انسیف فیل کرتی تو یہ میری اور آپ سب کی ناکامی. تو یہ آپ اسپیشل اقدامات اٹھائیں جس سے مزید ہم خواتین کے لیے اس صوبے کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو خواتین پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے, ایک اس کے ساتھ ایک لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پولیس اسٹیشن ہم جائیں گے تو کیا ہمارے بارے میں لوگ سوچیں گے. تو یہ جو ہمارے موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں, یہ میں نے اس لیے نہیں شروع کیے تھے کہ یہ لوگوں کو جا کے ان کے ٹریفک لاز سمجھانا شروع کر دے یا ان کو جا کے ان کے وہ لائسنسز دینا شروع کر دے. یہ بیسکلی ان کا کام ان کو ڈائیورٹ کریں, یہ ان دیہاتی علاقوں میں جائیں اور ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں وہ خواتین اگر نہیں آ سکتی پولیس اسٹیشن تو پولیس اسٹیشن چل کے ان کے پاس جانا چاہیے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنی خواتین کو انکریج کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی مولیسٹیشن ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے جس سے وہ خوف میں, چاہے وہ ہماری ماں ہو, بیٹی ہو, بہن, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اپنی کمپلینٹ لodge کریں اور ہم ان کی مدد کو پہنچیں, ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کنسیل کرتے ہوئے. اسی طرح آئی جی صاحب بچوں کی جو واقعات ہیں چائلڈ ابیوز کے, چاہے وہ سیکشول ابیوز ہو یا وہ جو تعلیمی اداروں میں یا مدرسوں میں یا جو آپ کو پڑھانے گھروں میں آتے ہیں, وہاں پر جو فزیکل ابیوز ہو رہا ہے وہ بھی آئی تھنک کہ جو اس طرح کا جو واقعہ اس پہ اتنا سخت ریاکشن پولیس کا اور گورنمنٹ کا آنا چاہیے کہ کسی کو جرت نہ کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکے. یا اس طرح کے جو سوڈومی کے واقعات ہوتے ہیں یا چائلڈ سیکشول ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں, بچے ڈر کے مارے بولتے نہیں, اور ماں باپ کو بھی بار بار یہ کہنا چاہیے کہ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اب میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جب بچے ڈچز میں گرتے ہیں, جب بچے گٹرز میں گرتے ہیں, بہت بہت بڑی واٹر باڈیز ہیں جہاں کہ جن کو جو نالے ہیں, نہریں ہیں, وہاں پر آپ وہ تو لاکھوں کلومیٹرز بن جاتا ہے, اس کو کور کرنا گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے. تو ہمیں یہ بھی لاز بنانے چاہیے, رولز بنانے چاہیے کہ جو اپنے بچے کا خیال نہیں کرے گا اس ماں باپ کو پولیس پکڑے گی, ان کے ماں باپ کو رسپانسبل ٹھہرائے گی. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچی, وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کیس, وہ قصور میں اس بچی کی آئی تھنک کوئی وہ ملی تھی کہیں اور وہ زندہ تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا, 2.5-3 سال کی بچی تھی, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اس کی ہم نے سرجری کرائی, اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ماں نے کہا کہ وہ شام کو سو گئی تھی اور باپ نے کہا کہ وہ کام سے 2 بجے آیا. ان کو نہیں پتا تھا ان کی بچی کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی, اور جب وہ باہر چلی گئی تو وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ گئی. تو یہ اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. اور چاہے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کتا, آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کی شکایات آتی ہیں کہ اسٹرے ڈاگز جو ہیں وہ بچے کو کاٹ گئے, کھا گئے, چیر پھاڑ دیا. نہیں سنی جاتی مجھ سے یہ باتیں, تو یہ ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. جو ماں باپ اتنے کیئر فری کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا 2.5 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ موٹر وے پہ کھیل رہا ہے یا رنگ روڈ پہ کھیل رہا ہے اور ٹریفک کی زد میں آ سکتا ہے, یا جو باہر اوپن ڈچز ہیں, اوپن ہولز ہیں, مین ہولز ہیں, اس میں گر سکتا ہے, یا اس کو بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوا ہے. تو ایسے ماں باپ کو تو پھر سختی سے ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت, اگر انشیپرون چھوڑا اپنے بچے کو تو the parent has to be responsible. اور یہ ہمیں یہ لاز بنانے پڑیں گے, اور نہ صرف لاز تو بنے ہوں گے, ہمیں ان کو انفورس کرنا پڑے گا. جی صاحب دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا آئی جی آفس میں اور آپ کے ساتھ جو سی سی پی او ہیں, جو آپ کے اے آئی جیز ہیں, سہیل چٹھا ہے, سی سی ڈی ہے, آپ کے ڈی پی اوز ہیں, سب کے پاس اپنا ایک پولیس کا مانیٹرنگ
اینڈ فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم دن میں 25-30 کالز کر کے رینڈم پوچھنا چاہیے کہ آپ تھانے آئے تھے, کبھی سائیوال, کبھی ٹوبا ٹیک سنگھ, کبھی فیصل آباد, کبھی پنڈی, کبھی رحیم یار خان. آپ کالز کر کے پوچھیں کہ آپ آئے تھے پولیس تھانے, اپنی کمپلینٹ آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, ایف آئی آر آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملا تھا, آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا. آپ لوگوں سے یہ پوچھیں تاکہ ان کو بھی ایک اعتماد ہو کہ جو پولیس ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کرائنگ اوور دا اسپلٹ ملک. جو آپ نے بات کی کہ پری ایمپٹیو پولیسنگ کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے.